اللهم صل على محمد المصطفى. ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء و فضلاء کرام، معزز خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن کے اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ سے چیدہ تشریف لائے ہوئے قائدین و کارکنان، عزیزان گرامی قدر، عظیم مصطفی مشن کے سپاہیوں، آقا علیہ السلام کی امت کے نونہال بچوں اور بچیوں، جملہ اہل اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈن میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہے۔ اس کانفرنس میں جیسا کہ موضوع سے ظاہر ہے، اس کا بنیادی عنوان ہے پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے موضوع کو پیدا کرتے ہیں، یہ عنوان کانفرنس ہے اور ہم اسی سے گفتگو کے موضوع کو بولیے پیدا کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، وہ حصہ اس مضمون کی خبر دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ آیت کریمہ کا اس حصے کا ترجمہ ہے جو میں نے تلاوت کی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، بولیے ایمان لے آؤ۔ ایک خطاب تو بنی نوع انسان کو ہوتا ہے اور ہوتا تھا، اور کفار کو، مشرکین کو، غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو جو ایمان لائے ہوتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ اے لوگو ایمان لاؤ۔ یہ خطاب اس سے مختلف ہے، اس میں مخاطب اہل ایمان ہیں، کافر نہیں، غیر مسلم نہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ایڈریس کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ایڈریس کیا ہے، وہ ایڈریس ان لوگوں سے کیا جو آلریڈی اہل ایمان ہیں، ایمان لا چکے ہوئے ہیں، جو آلریڈی مسلمز اینڈ فیتھفل، ان سے کہا آمنو، ایمان لاؤ۔ اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ ایک ایمان، کوئی ایمان وہ بھی ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد جس کا لایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتا ہو، ایک ایمان تو وہ ہے جو انسان کو کفر سے اسلام کی طرف لاتا ہے، کفر سے نکالتا ہے اور مسلمان بناتا ہے، ایک تو وہ ایمان ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کی بات وہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، ایمان کا سلسلہ آگے بھی چلتا ہے۔ صاحب ایمان اور مومن اور مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ایک ایمان ہے جس کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف صاحبان ایمان ہی وہ ایمان لے آئے۔ اس سے اتنی بات اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اور مقام سے ایک آیت کریمہ کا حصہ کوٹ کر دوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لا یہدی اللہ قوما
لا یہدی اللہ الذین کفروا بعد ایمان، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لا کر کفر کرتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتے ہیں، یعنی مومن ہو کر بھی کافر ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ایک کفر وہ بھی ہوتا ہے جو مومن ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، ایک کفر وہ ہے جس سے انسان کلمہ پڑھ کے نکل آتا ہے، اور ایک کفر وہ ہے جو صاحب ایمان ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے۔ تو دو باتیں سامنے آ گئی کہ ایمان لانے کے باوجود بھی ایک ایمان ہوتا ہے، اور کفر بھی اسی طرح ایمان لانے کے باوجود بھی ہوتا ہے۔ تو تلاش کرنا چاہیے اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایمان کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ وہ ایمان ہوگا جو ایمان کی تصدیق کرے گا، جس کے ہونے سے ایمان کا ایمان ہونا ثابت ہوگا، ورنہ ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو لہذا آج کی اس گفتگو میں یا اس کانفرنس میں میں اسی ایمان کا مفہوم سمجھاؤں گا کہ ایمان کیا ہے۔ لہذا ہماری گفتگو اور خطاب کا موضوع متعین ہو گیا، موضوع ہوا کہ ایمان، بولیے ایمان کیا ہے، کیسے آتا ہے، یہ موضوع بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو جس طرح قرآن مجید میں ڈیفائن کیا، بیان کیا، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے اور ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایمان نہ تو علم کا نام ہے اور نہ علم سے آتا ہے۔ پہلی بات، پہلے یہ واضح کر دوں کہ ایمان کیا نہیں ہے، لا الہ کی طرح پہلے جھوٹے معبود کی نفی ہو جائے، الا اللہ، پھر اللہ کی تصدیق اور اس بات ہو جائے۔ پہلے یہ واضح کر دیں تاکہ مغالطہ دور ہو جائے کہ ایمان کیا چیز نہیں ہے، اور پھر آئیں کہ اگر یہ چیزیں ایمان نہیں ہیں تو پھر ایمان ہے کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایمان جاننے سے آتا ہے، کیا علم سے آتا ہے، ایمان comes through knowledge, through understanding، یہ غلط، that's wrong۔ نہ ایمان جاننے کا نام ہے اور نہ ایمان جاننے سے آتا ہے۔ اگر ایمان جاننے سے، علم سے آتا تو پوری دنیا میں کوئی بھی صاحب علم کافر نہ رہتا۔ اگر ایمان جاننے سے آ جاتا تو یہ پوری کافر دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ جو جانتے ہیں، اب یہاں جاننا اور علم قرآن اور حدیث نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو ایمان ہوگا تو اس کے بعد اس کی باری آئے گی۔ یہاں جاننے سے مراد جسٹ نالج ہے، علم ہے۔ تو آج کی دنیا میں اسلامی دنیا سے بڑھ کر عالم کفر کے پاس علم ہے، اور ہمارے بچے بچیاں حصول علم کے لیے اور علم کی اعلیٰ ڈگری کے لیے سب ویسٹرن ورلڈ کو عالم کفر کو آ رہے ہیں۔ جیسے ایک زمانہ میں 1000 سال تک حصول علم کے لیے اور علم کی اعلیٰ ڈگری کے لیے کافر ورلڈ سے لوگ سفر کر کے اسلامک ورلڈ میں آتے تھے، مسلم ورلڈ میں آتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا۔ تو اگر ایمان جاننے سے آتا اور ایمان علم سے آ جاتا تو دنیا میں جتنے بھی جاننے والے ہیں، صاحبان علم ہیں، ان میں کوئی بھی کافر اور غیر مسلم نہ رہتا۔ یہ علم والی دنیا کی زیادہ تعداد کافر ہے، اکثریت علم کی دنیا کافر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نہ علم کا نام ہے نہ علم سے یقیناً آتا ہے۔ اور دوسری طرف اسی بات کو جو بھی سمجھا دوں، اگر ایمان علم کے ذریعے ہی آتا یا جاننے سے آتا تو
ان پڑھ دیہاتوں میں ہل چلانے والے اور کروڑوں بے علم جاہل سادہ لوگ، ان میں کوئی بھی ایمان والا نہ ہوتا، سب کافر ہوتے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، جن کو اپنا نام لکھا ہوا بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا نام ہے، حتیٰ کہ اگر انگوٹھا انہیں کہہ دیں کہ اس جگہ لگا دیں اور آپ ہاتھ نہ پکڑیں تو وہ تنہا انگوٹھا بھی لگانا نہیں آتا، وہ بھی صاحب ایمان ہے، وہ بھی صاحبان ہے۔ اب میری جن کو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا مگر ایمان ہے ان کے پاس، اتنا علم بھی نہیں کہ نام پڑھ سکیں لکھ سکیں مگر وہ بھی صاحبان ایمان۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے لیے علم کی ضرورت نہیں، علم کی ضرورت اور چیزوں کے لیے، علم کی ضرورت ترقی کے لیے اور چیزوں کے لیے، اور اگر ایمان کے بعد علم آ جائے اور ایمان کے تابع ہو جائے تو پھر علم نافع ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں، مگر فی نفس ہی ایمان علم سے نہیں مشروط۔ دونوں اینگل سے آپ نے بات سمجھی، اب ایک اور اینگل بھی سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ہر ایک کے لیے عام کیا، ایمان لانے میں، مومن ہونے میں کوئی محنت، کچھ مہینے، کچھ سال، کوئی اسٹرگل، کوئی کورس مقرر نہیں ہے۔ ایمان اگر آنے کو آئے تو 1 منٹ میں کافر سے مومن ہو جائے۔ تو اگر ایمان علم سے مشروط ہوتا تو پہلے اگر پرائمری کلاس میں داخل ہوتا ایمان لانے کے لیے بندہ، پھر میڈل کرتا، پھر میٹرک کرتا، پھر GCSE کرتا، پھر A لیول کرتا، پھر ڈگری کرتا، مطلب ہے کہ علم کے لیے تو سال ہر سال لگتے ہیں، ایمان کے لیے ایک لمحہ اور ایک منٹ لگتا ہے۔ علم کی ایک اپنی اہمیت ہے، علم کی دین میں ایک اپنی اہمیت ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، میں موضوع اس وقت ایمان ہے۔ پھر علم کے لیے ذرائع ہوتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں پڑھ کر، سن کر، علم حاصل کرتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر، چھو کر، پھر یہ دیکھ کر، چکھ کر، سونگھ کر، یہ جو آپ کے 5 فزیکل سینسز ہیں، ان 5 فزیکل سینسز سے جو آپ گیدر کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، پھر یہ دماغ میں جاتا ہے تو دماغ اس کو علم میں، نالج میں، کانسیپٹ میں بدلتا ہے، اس سے علم بنتا ہے۔ تو دیکھنے سمجھنے سے علم بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی تو شرط یہ ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ ایمان کی شرط کیا ہے بولیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان متقی، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو ایمان کے لیے تو دیکھنا بھی نہیں ہے، بن دیکھے ماننا ہے۔ تو ان کی ساری شکلیں ایمان کے لیے شرط نہ رہی، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا، اس اللہ نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا کہ صاحب ایمان ہو جائیں۔ اگر صاحب ایمان بننے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہوتا تو حضور علیہ السلام کو روم میں مبعوث کیا جاتا، بیزنٹائن میں مبعوث کیا جاتا، ایجپٹ میں مبعوث کیا جاتا، جہاں بڑا پرانا کلچر، نالج، سائنس اور فلسفی، فلسفہ چلا آ رہا تھا، اور آخری جو کلچر اور سیولائزیشن تھی جس کا زوال ہوا، ڈیمائس ہوا، ڈیٹیریوریشن ہوئی، وہ رومن کلچر تھی، بیزنٹائن امپائر اور رومن امپائر۔ اس سے پہلے پھر گریک میں بھیجا جاتا، جو اس سے پہلے پوری دنیا کی علم اور فلسفے کی اور سائنس کی یہ کلچر رہی، اس سے پہلے ایجپٹ تھا۔ تو جہاں علم تھا وہاں بھیجتے تاکہ جلدی ایمان آ جائے لوگوں کو، علم پہلے ہے لہٰذا فوری فوری ایمان آ جائے۔ وہاں بھیجا جہاں قرآن خود کہتا ہے کہ چٹے ان پڑھوں میں بھیجا، چٹے ان پڑھ، پورے عرب کی سرزمین پر اب حیران ہوں گے یہ جان کر ایک مدرسہ اور اسکول نہیں، there was not a single educational institution, not a single school, not a single literacy center, not a single center of knowledge on the whole of Arabian Peninsula.
सब लोग कंप्लीटली इग्नोरेंट और इलिटरेट थे। उम्मीदीन अल्लाह कहता है चिट्टे अनपढ़ों में, जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, बल्कि लिखने पढ़ने को ऐब समझते थे। और बरादरी ने बयान किया है कि अब कोई 10-15 लाख की आबादी थी अरब की और मक्का के उससे गिरदो नवा थी, ग्रेटर मक्का शहर। जब हुजूर इस्लाम आए तो 10 लाख की आबादी में, 10 लाख से अबव पॉपुलेशन में कोई 15 के करीब आदमी थे जो टूटा फूटा अपना नाम लिख सकते या लिखा हुआ पढ़ सकते। आउट ऑफ 1 million people, just 15 people could read their names. ये लिटरेसी रेट था। तो उन्होंने भेजा और वो ईमान वाले हुए जिनके नसीब में था। तो अब तक इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा मुकम्मल कर रहा हूं ये समझाकर कि ईमान का कोई ताल्लुक और वास्ता इल्म से नहीं है। जानने से ईमान मानने से आता है। आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते। ईमान जानने से नहीं आता, मानने से आता है। यहां एक हिकायत है, कुरान हदीस की बात तो आगे चलती रहेगी, मगर आपको इलस्ट्रेट करना चाहता हूं एक हिकायत से ये बात। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, और उसकी जो अहलिया थी, जो फर्स्ट लेडी जुबैदा खातून, वो भी नाम सुना होगा, जिसने नहर बनवाई थी हरमैन शरीफैन में, मक्का और मदीना में, जो हुज्जाज हज के मौके पर पानी पीते। ये हारून रशीद की जोजा थी, जुबैदा खातून। ये दोनों बग्गी में जा रहे थे दरिया दजला के किनारे, और उस जमाने एक बुजुर्ग थे वलीउल्लाह, मजजूब फकीर थे, हजरत बहलोल मजजूब। हजरत बहलोल दाना भी कहते थे, मजजूब, मजनू भी कहते थे, लक़ब थे। वो दरिया दजला के किनारे बैठकर गीली मट्टी जो होती है पानी के साथ, उसमें पांव रखकर घरौंदे बना रहे थे, जैसे बच्चे खेलते हैं। हमारे यहाँ हुआ करता था पाकिस्तान में, बच्चे बारिश आ जाए तो गीली मट्टी में छोटे छोटे घर बनाते हैं, ऐसे वो मजदूर फकीर का बना रहा। ये गुजरे तो जुबैदा खातून ऊपर आए, साथ हारून रशीद भी आ गया। जुबैदा खातून ने पूछा, बाबा, वो जानती थी बड़ा मारूफ फकीर है, वलीउल्लाह है, बाबा क्या बना रहे हो? उसने कहा जन्नत में घर बना रहा हूं। मजदूर था ना, मस्तवार था, मस्तवार। पूछा बाबा क्या बना रहे हैं? मतलब बेटे जन्नत में घर बना रहा हूं। मस्तवारों का जवाब दे दिया। तो मजदूर थे, तो जुबैदा खातून ने पूछा, बाबा ये बेचते भी हैं आप? उसने कहा बेचता भी। कितने का बेचते हैं? कहा उसका 10 दिरहम का बेचता हूं, सस्ता था। तो जुबैदा खातून ने उसको 10 दिरहम निकाल के दिए। उसने वो पैसे उठा के दरिया में फेंक दिए और एक घर को गिरा दिया और फरमाया, जा बेटी जन्नत में तुझे घर दे दी, हलाक कर। ऐसे मजदूबाना फकीराना बात कर वो घर चले गए। हारून रशीद उसका मजाक उड़ाता रहा, बीवी थी, और वो 10 दिरहम उसने दरिया में फेंक दिए, बेहतर था किसी गरीब को दे दे। और उसने उनका घरौंदा गिरा दिया इस तरह जन्नत में। उसने कहा भाई नुकसान हुआ 10 दिरहम का तो मेरा हुआ, बस मेरा एक अकीदा था, छोड़, लेट अस एग्री ऑन दिस एग्रीमेंट। डेमोक्रेसी की उन्होंने मुत्तफिक हो गए, चुप कर गए। रात को जाके सोए तो हारून रशीद को ख्वाब आए, और हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में खड़ा है और उसकी आंखों के सामने जुबैदा खातून का महल है, और ऊपर उसका नाम लिखा। अंदर दाखिल होने लगा कि उसकी बीवी का महल है। फरिश्तों ने यहां से पकड़ के पीछे कर दिया। भाई किसे चले हैं? मेरी बीवी का महल है। उसने कहा ये दुनिया नहीं जन्नत है, बीवी का तो बीवी रहेगी, शौहर वही रहेगा जो उसकी अपनी कमाई का कराएगा। जाओ। वो ख्वाब में जो फरिश्तों ने उसको पीछे हटाया ना, उसकी आंख खोल गई। ख्वाब में आंख खुलते ही उसने अपनी बीवी को उठा लिया। उसने कहा जुबैदा खातून चलो फिर उस बाबा के पास करते। तो हजरत बहलोल मजदूर के पास आ गए, वो फिर घर बना रहे। अब हारून रशीद आगे आगे और जुबैदा खातून पीछे। अब वो इसका तमाशा देख रही है अपने शौहर का। वो जाके पूछता है, बाबा मकान क्या क्या बना रहे? उसने जन्नत में घर बना रहा, आज भी बेचते हैं? उसने कहा बेचता हूं। कितने का बेचते हैं? उसने कहा 10,000 दीनार का बेचता हूं। उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान से भी ज्यादा महंगाई हो गई। कल तो 10 दिरहम का बेच रहे थे घर वही, और आज
ایک گھر 10,000 دینار کا، تو آج 10,000 دینار کا بیچتے، کیا وجہ ہے؟ حضرت بہلول مجذوب نے کہا ہارون کل والے گاہک بن دیکھے خرید کے لے گئے تھے، آج کے گاہک رات دیکھ کر آئے، آج سودا بدل گیا ہے، کل کے گاہکوں نے سودا بن دیکھے کیا تھا، آج تم رات کو سودا دیکھ کر آئے ہو، اس لیے قیمت چڑھ گئی۔ جو بن دیکھے سودا کرتے ہیں ان کو ایمان بڑا سستا ملتا ہے اور بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے۔ سودا سستا ملتا ہے، سودا سستا ملتا ہے اور بہت کچھ جھولیاں بھر دیتا ہے، اور جو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں ان کو سودا مہنگا ہو جاتا ہے، ملتا بھی مشکل ہے اور ملتا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے راستہ بتایا، فرمایا بعد میں سب کچھ دیکھتے رہنا، بعد میں پڑھتے رہنا، دیکھتے رہنا، سمجھتے رہنا، راستے کھول دیں گے، مگر ماننے کے لیے یؤمنون بالغیب، اگر سودا لینا ہے تو بن دیکھے مان لو، سودا لینا ہے تو بن دیکھے مان لو، ایمان بن دیکھے مان لینے کا نام ہے۔ تو علم نکل گیا نا درمیان سے، جب بن دیکھے مانا تو علم نکل گیا۔ اب اس پر ایک کوٹیشن دیتا ہوں دلچسپ، ایک کتاب ہے شرح عقیدہ ابن حاجب، بڑی معتبر علمی کتاب ہے، اس میں ابو جہل کا ایک قول درج ہے۔ ابو جہل کافر، وہ کہتا تھا، ابو جہل کہا کرتا تھا، نعلم انا نعلم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ولکن لا نؤمن به ابدا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا ہم یقینی طور پہ جانتے ہیں اور ہمیں علم ہے کہ محمد اللہ کا نبی ہے، مگر اس کے باوجود ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی ہونے کا علم ابو جہل کو بھی تھا اور سب کافروں کو بھی تھا کہ یہ نبی ہیں، تو نبی ہونے کا علم تھا مگر ایمان نہ، تو جان کر بھی ایمان نہیں آتا۔ یہ ایک اینگل۔ اب علم بعض کا آگے ترقی کر جائے اور آگے تو معرفت میں بدل جاتا ہے، علم ترقی کر جائے تو جاننا شناخت میں بدل جاتا ہے، جاننا پہچاننے میں بدل جاتا ہے، تو پہچان جاننے سے بھی اونچی ہوتی ہے، شناخت اور معرفت علم سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ آپ کا پرائم منسٹر اٹارنی ہے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ چونی بلیئر آپ کا پرائم منسٹر، تو علم ہر ایک کو ہوا نا، ٹھیک ہے، ہر شخص بچہ بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد چونی بلیئر کو پروٹوکول ہٹا دیں، ہاتھ میں ٹوکری، گنڈے، پیاز، ٹماٹر، سبزی، گھر کا سامان، سودا لینے کے لیے ڈنڈی کی یہاں سپر مارکیٹ میں بھیج دیں، ہزاروں سینکڑوں لوگ گزر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے سامان، تو ہر کوئی پہچان لے گا؟ آپ سے سوال کر رہا ہے، ہر کوئی پہچان لے گا، لیکن جتنے آگے پیچھے اس کے پھر رہے ہوں گے ہر کوئی جانتا ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی سے پوچھو کہ کون ہے پرائم منسٹر، ہو گئے ٹونی بلیئر، جانتے سب ہوں گے مگر پہچانتا کوئی ہوگا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانتے بہت سے ہیں مگر پہچانتے کم ہیں۔ تو جب علم پہچان پہ پہنچتا ہے نا کہ پہچان لے کوئی، تو بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں پہچان والے، اس لیے کہتی ہیں جان پہچان، کچھ جاننے والے اور کچھ تھوڑے سے پہچاننے والے، تو پہچان ہو جائے تو اس کو معرفت کہتے ہیں۔ علم اگر جاننے تک رہے تب بھی ایمان نہیں دیتا، اور اگر بڑھ کر پہچان اور معرفت تک چلا جائے تب بھی ایمان نہیں دیتا۔ اب قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو یہود تھے وہ حضور علیہ السلام کو، ابو جہل نے کہا نا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہود پہچانتے تھے کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے یہ یہود حضور علیہ السلام کو
اتنا پہچانتے تھے، اتنا اور اس طرح پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے، وہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اب اولاد کو اور بیٹے کی پہچان کی مثال کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ہر قسم کی پہچان کہیں نہ کہیں خطا ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، 10 سال ملیں گے تو شاید 1000 آدمیوں کو میں نے دیکھا تھا، ان میں سے کئیوں کو پہچان نہ سکے۔ ہر پہچان کسی نہ کسی جگہ پہ ہم گزرنے کے ساتھ مغالطہ کر دیتی، مگر ماں باپ کو اولاد کی پہچان ایسی ہے کہ 1,00,000 بچہ کھڑا کر دے، 1000 بچہ کھڑا کر دیں، 100 بچہ کھڑا کر دیں، سب کی شکلیں ملتی ہوں، سملر ہوں، فیچر چن کے 100 بچے کھڑے کر دیں، ان میں آپ کا بچہ بھی رکھ دیں اسی عمر کا، اور ماں کو کہیں دیکھ لے، وہ ٹٹول کے جا کے چہرے آنکھیں جسم کا چھان بین کر کے نہیں پہچانے گی، سیدھی 100 میں 99 کو ہاتھ نہیں لگائے گی، سیدھا بیٹے پہ جا کے آ سکتے، چونکہ بیٹے کی اولاد کی پہچان ماں باپ کی کامل ہوتی ہے، باقی ہر پہچان ناقص ہوتی ہے مگر اولاد کی پہچان کامل ہے۔ چونکہ اولاد کی پہچان کامل ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور علیہ السلام کو اتنا پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے، یعنی حضور کی پہچان بھی تھی اور پہچان بھی کامل تھی، کوئی مغالطہ نہ تھا، اور اتنی کامل پہچان تھی کہ صدیوں پہلے بیت المقدس اور فلسطین اور ملک کنعان اور ملک شام اپنے وطن چھوڑ کر 1000 میل کا سفر طے کر کے کھجوروں کی بستی میں آ کے آباد ہوئے تھے، یہ جان کر کہ نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائیں گے، اور یہ پہچان کر کہ ان کی یہ علامتیں اور یہ ان کے معجزات اور یہ کمالات ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو وہ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، معرفت کامل تھی اولاد کی طرح، مگر اس کے باوجود ایمان، دو باتیں اسٹیبلش ہو گئی کہ ایمان نہ علم سے آتا ہے نہ معرفت سے آتا ہے، ایمان نہ علم کا نام ہے نہ معرفت کا نام ہے۔ اب ایک اور امکان دیکھ لیتے ہیں، کوئی کہے شاید ایمان نیک عمل کا نام ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، شاید نیک اعمال کا نام ایمان ہے، یا اعمال سے ایمان آتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ نیک اعمال کا نام ایمان ہے یا نیک اعمال سے ایمان آتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ایمان عمل کا نام بھی نہیں، ایمان نہ عمل کا نام ہے اور نہ نیک اعمال کے ذریعے آتا ہے۔ عمل مقبول ہی نہیں ہوتا اگر پہلے سے ایمان نہ ہو، ایمان ہوگا تو پھر آپ کا عمل نماز بنے گا، ایمان ہوگا تو آپ کا بھوکا رہنا روزہ بنے گا، ایمان ہوگا تو آپ کا مکہ جانا حج بنے گا، ورنہ پریئر شپ ہو جائے گا۔ ایمان کے بغیر مکہ مدینہ گئے تو جسٹ اٹ از اے وزٹ، پریئر شپ۔ ایمان کے بغیر نماز پڑھی تو جسٹ این ایکسرسائز، نتھنگ ایلس۔ ایمان کے بغیر سحر سے مغرب تک بھوکے رہے تو اٹ از جسٹ اسٹارویشن، اٹ از ناٹ فاسٹنگ، یہ روزہ نہیں بنتا۔ ایمان کے بغیر جو عمل بھی نیک کر لے وہ عمل بنتا ہی نہیں ہے، عبادت ہی نہیں بنتا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان عمل سے نہیں آتا بلکہ عمل ایمان کے ذریعے بنتا ہے، اور قرآن مجید اس کی جا بجا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو وہ نیک عمل ایمان لانے کے بعد ایک الگ اینٹیٹی ہے، ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے فار پرفیکشن آف فیتھ، for completion of faith, for excellence of faith. So pious acts are a full-fledged independent entity. تو نیک عمل یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں after you are faithful. تو عمل بھی ایمان نہیں اور عمل کے ذریعے بھی ایمان نہیں۔ یہاں پر ایک حدیث کا واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام میدان جنگ میں، کفار آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کافر شخص
اپنی سواری اونٹ پر سوار آتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، حضور علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، معذرت کافر جو ہے اور جنگ کے میدان میں ہے، اس نے دیکھا کہ میں کیوں نہ پیغمبر اسلام پر ہی جا کے حملہ کروں، تلاش کرتا کرتا مصطفیٰ کے سامنے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کافر ہے، مشرک ہے، ارادہ قتل سے آیا ہے، سامنے آ گیا، سامنے آ کر اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے سواری پر، اس کی نگاہ پڑی، اس نے دیکھا کہ یہ چہرہ کچھ باقی چہروں سے مختلف لگتا ہے، پوچھا آپ کون ہیں؟ آقا اسلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ۔ بس آنکھیں جو چار ہوئی، دیکھا، اس نے کچھ یہاں محسوس کیا کہ کچھ ہونے لگ گیا ہے، کچھ بولیے ہونے لگ گیا ہے۔ اس نے اوپر بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں اور ایمان لے آؤں تو مجھے آپ کیا ضمانت دیتے ہیں، کیا دیں گے؟ آقا علیہ السلام سے پوچھ کیا دیں گے؟ اب یہ کافر پوچھ رہا ہے ایمان لانے سے پہلے، اس سے اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ عقیدہ اور علم کافروں کو بھی تھا کہ پیغمبر پہ ایمان لاؤ تو یہ جو کچھ چاہے دے سکتا ہے، اس لیے حضور سے پوچھ رہے ہیں کیا دیں گے؟ اور آقا علیہ السلام بھی فرما دیتے اگر کہ میں کون ہوں دینے والا، میں کیا دے سکتا ہوں، تم ایمان لاؤ اللہ تمہیں یہ دے گا، نہیں۔ اس نے پوچھا آپ کیا دیں گے؟ آقا نے فرمایا تم میرا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا۔ اس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ مجھے پڑھائیں کلمہ، آقا نے پڑھا دیا۔ اس نے اونٹنی پر بیٹھے ہی کلمہ پڑھ لیا، پڑھ کے اب وہ نیچے اترا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اب اس کے قدم بھی تو چوم لوں، نیچے اتر رہا تھا کہ پاؤں پھسلا، سر کے بل گرا، گردن کے بل اور شہید ہو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک بھی پہنچ نہیں سکا۔ اب وہ کیا ہو گیا، وہ شخص کیا کہلائے گا؟ بولیے نا، کیا کہلائے گا؟ اس کا درجہ کتنا بلند ہو گیا؟ آپ میں سے ہے کوئی شخص بڑا پرہیزگار، متقی، عالم، فاضل، متہجد، مجاہد، صالح، عبادت گزار، حاجی، سخی، مسجدیں بنانے والا، مدرسے بنانے والا، تبلیغیں کرنے والا، عبادتیں کرنے والا، کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکے کہ نہیں یہ اس کے برابر درجہ نہیں۔ ولیوں میں، اولیاء میں کوئی ابدال بھی اس کے برابر نہیں، اولیاء میں کوئی کتب اس کے برابر نہیں، اولیاء میں کوئی غوث اس کے برابر نہیں، حتیٰ کہ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز بھی درجے میں اس کے برابر نہیں، داتا گنج بخش اجمیری اس کے برابر نہیں، کوئی ولی اس کے برابر نہیں درجے۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے اعمال بہت زیادہ کر لی، حج بہت زیادہ کی، نمازیں پڑھی، اس نے تو نماز سیکھی نہیں ہے، سبحانک اللہم بھی نہیں آتا اس کو، تو لکھا کلمہ پڑھ کے اترا، ابھی تو اس نے غسل بھی نہیں کیا، جو ملت اور سنت کا طریقہ ہے ابھی تو وہ بھی نہیں کیا، غسل تک نہیں کیا، اور نماز نہیں سیکھی، روزہ نہیں سیکھا، حج نہیں سیکھا، اسلام کے احکام نہیں سیکھے، حلال و حرام نہیں سیکھا، سیکھا ہی کچھ نہیں، کلمہ پڑھا، شہید ہو گئے، مگر درجہ اس کا کتبوں غوثوں سے بھی پوری امت سے بڑھ گیا۔ میں وہ نقطہ ایمان سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو سوال یہ ہوا کہ اتنا بڑا بلند درجہ اس کا کس شے نے دیا؟ صرف دو امکان ہیں یہاں، یا کوئی کہے گا کہ اس کے ایمان نے اس کا درجہ اتنا بلند کر دیا کلمہ پڑھنے میں، تو بھائی کلمہ تو ہم بھی سارے پڑھتے ہیں، اگر فقط کلمہ پڑھنے سے اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا تو باقی سارے کو تو غوث ولی وہ کلمہ نہیں پڑھتے، ان کا کلمہ بھی بڑا اعلیٰ اور اخلاص پر مبنی تھا، ہمارے تو چلو دنیا دارانہ کرنے ہو گئے، ان کو تو بڑے اعلیٰ کلمہ، تو کلمے نے اسے اس درجے تک نہیں پہنچایا، یا اس کے پاس دو ہی چیزیں تھیں، اس کے پاس صرف دو چیزیں اس کے پلے میں ہیں، ایک اس نے کلمہ پڑھا اور ایک مصطفیٰ کا مکھڑا تکا،
حضور اسلام کا مقررہ تھا پہلے چہرہ انور کا دیدار اور کلمہ پڑھنے، یہ ایمان دو چیزیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا عمل اس میں اور قیامت تک کہ ہر مسلمان میں کامن ہے، مشترک ہے، کیونکہ یہ عمل مشترک ہے، لہذا یہ سبب نہیں بن سکتا اس کا صحابی ہونے۔ تو باقی ایک ہی چیز بچی، وہ یہ کہ یار کا مقررہ تھا، آقا کا دیدار کیا، تو فقط ایک نگاہ ڈالی چہرہ مصطفیٰ پر، آقا علیہ السلام کا حالت ایمان میں دیدار کیا، اس حالت ایمان کے ایک دیدار میں دین سیکھے بغیر اسے ابدالوں ولیوں کتبوں غوثوں سے بلند کر دیا۔ عمل کوئی نہیں تھا اس کے پاس ابھی، تو اگر عمل شرط ہوتی ایمان کی تو وہ نہ مومن ہوتا نہ صحابی ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ عمل بھی ایمان نہیں ہے، عمل ایمان کے بعد آتا ہے، ایمان ہو تو عمل قبول ہو جاتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے عمل، مگر عمل کیے بغیر اس نے صحابیت کا درجہ پا لیا۔ اور کوئی بھی صحابی جو صحابی بنا، عمل تو اس نے بعد میں کی، کلمہ پڑھ کے حضور کا دیدار کیا، حالت ایمان میں کلمہ پڑھا تو صحابی تو اسی لیے بن گئے، درجہ تو مل گیا، اب عمل اس نے سیکھے اور کیے، اس سے اس کا رتبہ بلند ہوتا چلا گیا۔ تو پتہ اب تک یہ چل گیا کہ ایمان نہ علم سے آتا ہے، نہ معرفت اور پہچان سے آتا ہے، نہ عمل سے آتا ہے۔ یہ سب چیزیں کام کی بن جاتی ہیں، کام کی چیزیں بن جاتی ہیں سب اگر ایمان کے تابع ہو جاتی ہیں، اور اگر ایمان کے تابع نہ ہوں تو یہ سب چیزیں ناکارہ ہو، بے نفع ہو جاتی ہیں، بے برکت ہو جاتی ہیں، نامقبول ہو جاتی ہیں، مردود ہو جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جب ان میں سے کسی شے کی بنیاد، کوئی شے ایمان کی بنیاد نہیں، تو آپ بتائیں کہ پھر ایمان ہے کیا؟ ایمان نہ اللہ کا علم ہے، کیونکہ اللہ علم سے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، علم سے اس کا بھائی علم اور معرفت یہ سب کچھ تو آتا ہے حواس فزیکل سینسز سے، یہ سارا علم آتا ہے عقل سے، تو اللہ نہ حواس میں آنے والا ہے نہ عقل میں آنے والا ہے، وہ علم سے کیسے جانا جائے؟ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تو اکثر گولوی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ۔ تو اللہ کا نہ تو اللہ کا علم ایمان ہے، ایمان کی بنیاد، نہ شناخت ایمان کی بنیاد، نہ عمل صالح تو بنا ہی نہیں ایمان کے بغیر، نہ کوئی عمل ایمان کی بنیاد۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوا ایمان کیا ہے؟ آئیے ایک لفظ میں بات سمجھا، اب اگلے مرحلے پہ آ گئے، لا الہ ہو چکا کہ ایمان اس شے کا بھی نام نہیں، ایمان یہ بھی نہیں، ایمان یہ بھی نہیں، تو پھر ایمان کیا ہے؟ کس طریقے سے آتا ہے؟ تو سادہ جواب ہے ایمان نہ علم کا نام، نہ پہچان کا نام، نہ عمل کا نام، ایمان تعلق کا نام ہے۔ بولیے ایمان تعلق کا نام، پھر بولیے ایمان، اور تعلق کا نام اس وجہ سے ہے حج ایک تعلق کا ٹریننگ کورس ہے، حج اس تعلق کے لیے ٹریننگ اکیڈمی ہے، ایک کورس ہے چند روزہ تعلق کا، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حج میں نہ علم ہے نہ کوئی عمل ہے، میرا تعلق ہے حج۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے، شاندار کپڑے بہترین صبح شام لیے، اعلیٰ مکہ کے لیے سلوائے، وہاں پہنچ گئے، حج کے دن اللہ نے فرمایا اتار دو کپڑے پہن لو۔ بھائی دادا میں نے تو 300-400 پاؤنڈ کی کپڑے خریدے تھے بہترین، حج کپڑوں سے اتار دو تو کیا کرو؟ 2 کھلی چادریں پہن لو، سب لباس نامنظور۔
دو چادریں لپیٹ لی ایسے اوپر پھینک لو نیچے دھوتی باندھ لو. بھائی تعالیٰ نے تو کبھی باندھا ہی نہیں تھا. ان کا تم باندھو یا نہیں, میرے ابراہیم کا لباس یہ تھا. اب تمہیں سکھایا جا رہا ہے کہ حج کیا ہے. میرے ابراہیم کا لباس یہ تھا, بس مجھے اس سے تعلق ہے. تم اس لباس سے تعلق پیدا کرو. وہ لباس سے تعلق بن گیا. خانہ کعبہ میں آ گئے. یہ گھر ہے, اب اس کے چکر لگاؤ. اس کو طواف کہتے ہیں. اس طواف میں نہ کوئی سجدہ, نہ کوئی تکبیر تحریمہ, نہ کوئی قیام, نہ کوئی رکوع, نہ قضا نہ جلسہ, نہ اس میں کوئی روزہ, نہ اس میں کوئی زکوٰۃ اور خارجی صدقہ انفاق, نہ کوئی تسبیح, نہ تحلیل, نہ کوئی ورد, نہ وظیفہ. کچھ دعائیں آپ کو آتی ہیں لکھی ہوئی تو کتاب سے پڑھ لو, زبانی آتی ہیں زبانی پڑھ لو, اور سرے سے آتی بھی نہیں اور پڑھنا بھی نہیں آتا تب بھی طواف ہو جائے. مسئلہ سمجھ لیں, کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. اب آپ میں سے جو جائے تو گھبراہٹ ختم کر دی میں, کیا کریں گے. اگر زبانی آتی ہیں جو کچھ پڑھ درود پاک آتا وہی پڑھتے رہو, الحمد سے ہی پڑھتے رہو, کلمہ پڑھتے رہو, کچھ نہیں اللہ اللہ کہتے رہو. اور کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو بالکل گونگے بن کے چپ چپتے اس گھر کو تکتے ہی رہے حیرت زدہ ہو کر. انہوں نے کہا میں تمہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے تو بلایا ہی نہیں. حج پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے. بس اس گھر کو تکو اور اس کے چکر لگاؤ. دیوانہ والا یہ دیوانگی کا کام ہے. انہوں نے کہا یہی تعلق تو سمجھانا چاہتا ہے. کسی تعلق کا نام تو حج ہے. میرے ابراہیم نے چکر لگائے تھے, اس نے بلایا تھا لوگوں کو, آؤ حج کے لیے, طواف کے لیے, طائفین بن جاؤ. فارغ ہو گئے, 7 چکر لگا لیا. اب باری تعالیٰ اب اس کے بعد حکم اور 2 نفل پڑھو. آپ ایک طرف چلے گئے اور نفل پڑھنے لگے. اللہ نے کہا نہیں 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 خبردار, اب اپنی مرضی سے ہر طرف نفل نہیں پڑھ سکتے. باری تعالیٰ میں تو روز 5 وقت نماز پڑھتا ہوں. کبھی اس دروازے سے آتا ہوں باب عبدالعزیز سے, ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں. کبھی باب الفتح سے آتا ہوں, کبھی باب السلام سے آتا ہوں, کبھی کسی سے. تو میں جدھر سے آتا ہوں کھڑے ہو جاتا ہوں. کبھی تم نے روکا ہی نہیں. تو یہ اجتماع کیا ہے تو آج کیوں. کہتا نہیں وہ تو ایسے تم آتے تھے نماز پڑھنے ہو تو گھر بھی پڑھتے ہو, مجھ سے بھی پڑھتے ہو. آج میرے حج کے لیے آئے ہو تو کیا کروں. ادھر آؤ, یہاں دیکھو ایک پتھر پڑا ہوا ہوگا, اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پتھر کو اپنے ماتھے کے سامنے, چہرے کے سامنے رکھو اور وہاں کھڑے ہو کے میرے 2 نفل کرو. باری تعالیٰ اس پتھر میں کیا ہے. ہم نے تو سنا کہ تو نے سارے پتھر نکلوا دیے تھے. تیرے پیغمبر نے کعبے سے سارے پتھر نکلوا دیے تھے, تو یہ پتھر ایک کون سا ہے. اس نے کہا وہ جو بے نسبت پتھر تھے وہ پھینک دیے تھے. یہ نسبت والا جو سارے پتھر بے نسبت تھے وہ پھینک دیے تھے. جن پتھروں سے ہمارا تعلق نہیں تھا پھینک دیے تھے. اس پتھر سے تعلق ہے. باری تعالیٰ تیرا کیا تعلق ہے. فرمایا آؤ دیکھو یہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے, میرے محبوب کے جہاں قدم لگ جائیں وہ بھی مجھ سے متعلق ہو جاتے ہیں. یہ نسبت ہے. اس پتھر کو ابراہیم کے قدموں سے نسبت مل گئی, یہ میرا تعلق بن گیا. اب نماز 2 نفل بھی طواف کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھو تو یہ نماز طواف قبول ہو. آگے چل پڑے, گھر جانے لگے. انہوں نے کہا نہیں ادھر آؤ, ادھر 2 پہاڑ ہیں, آؤ. پہاڑوں میں لے گئے. باری تعالیٰ پہاڑ تو میرے اسکاٹ لینڈ میں بھی تھے, دہلی میں بھی تھے. تو میں تو حج کرنے آیا ہوں, وہ پہاڑوں میں گھومنے تھوڑا آیا ہوں. انہیں جہاں تو گھومنا پڑے گا. پہاڑ تو پاکستان میں بھی تھے, بلوچستان میں بھی تھے, پہاڑ تو تورا گورا میں بھی تھے, پہاڑ تو ہر طرف تھے. تو میں وہیں گھوم لیتا. اس نے کہا نہیں ان پہاڑوں میں کیا رکھا ہے, آؤ میں ان پہاڑوں میں تمہیں گھماتا ہوں. اس کا نام صفا ہے, اس کا نام مروہ ہے. اس پہاڑ پر چڑھو پھر اترو, پھر چلتے جاؤ, پھر اس پہاڑ پہ چڑھو پھر اترو, اور 7 چکر صفا مروہ کے پہاڑوں کے لگاؤ. باری تعالیٰ اس میں کوئی تلاوت کرنی ہے, کوئی تلاوت کی ضرورت نہیں. اس میں کوئی سجدے رکوع کرنے ہیں, کوئی ضرورت نہیں. جو تسبیح پڑھنی ہے کوئی نہیں.
فرمایا جو تمہیں آتا ہے تو پڑھ لو، کچھ نہیں آتا تو تب بھی ضرورت کوئی. تو کیا کرو؟ اس نے کہا بس صرف ان پہاڑوں کے چکر لگا دو. کیوں؟ میری محبوب بندی حاجرہ نے ان پہاڑوں کے ساتھ چکر لگائے تھے. بس یہ تعلق ہے پہاڑوں کا اس بندی سے، بندی کا مجھ سے. تجھ سے در، در سے سب، سب سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در، در سے سب اور سب سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا جوڑا گیا. ان پہاڑوں کو میری حاجرہ سے نسبت ہے، میری حاجرہ کو مجھ سے تعلق کو نسبت ہے، اور اس تعلق کو دوڑا رہا ہوں. اور جب سنو، جب یہاں پہنچو جہاں ایک سبز ستون ہے، یہاں سے دوڑ کے گزرنا، دوڑ لگانا. لگاتے ہیں نا آپ دوڑ. بھائی تعالیٰ یہ کیوں دوڑ لگاؤں؟ کوئی تھوڑا میں کوئی فزیکل ایکسرسائز کے لیے تھوڑا آیا جاگنگ کروں. انہوں نے کہا یہاں تو کرنی پڑے گی. ہمیں تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جاگنگ دوڑ لگانا بھی عبادت ہے. ہاں دوڑ لگانا بھی عبادت ہے. کیوں عبادت بن گئی؟ گھر تو میں دوڑتا تھا تو وہ تو کبھی عبادت نہیں بنی. روز دوڑتا تھا، جاگنگ کرتا تھا، وہ تو عبادت نہیں بنی. یہاں دوڑ عبادت کیوں بن گئی؟ فرمایا اس جگہ پر میری حاجرہ دوڑی اور اس کو مجھ سے تعلق ہے. دوڑو. وہ کوئی ذریعے دوڑی تھی کہ یہ جگہ جلوان میں تھی، گہری تھی، حضرت اسماعیل بیٹے تھے، نظر نہیں آتے، تو دوڑ کے گزری تاکہ ان کی جگہ پہنچوں اور تکتی رہوں. فرمایا اور اس وقت نہ اسماعیل ہیں نہ کوئی گہری جگہ ہے. فرمایا تمہیں کیا غرض کے کیا تھا؟ بس وہ دوڑی تھی، اس کا مجھ سے تعلق تھا، تو مجھ سے تعلق جوڑو. دوڑو حج ہو. پھر فرمایا رات آ جاؤ. 9 ذی الحج آ گئی. آپ 9 ذی الحج سے پہنچ گئے. خیال تھا کہ چلو پہلے کام تو ہو گئے، لیکن اب حج کا دن ہے تو بڑا بھاری بھرکم دن ہوگا، بڑی عبادت ہوگی، کو ہزاروں نفل پڑھنے ہوں گے، تو تسبیح پورا قرآن ختم کرنا ہوگا. وہاں پہنچے تو کتنے سپارے پڑھنے ہیں؟ فرمایا ایک بھی نہیں پڑھنا. کوئی بھی عبادت کرنی ہے؟ فرمایا کرنی آپ کی مرضی، نہ کرنی نہ کرو. میں نے تمہیں نفل پڑھانے کے لیے نہیں بلایا گیا، تو کیا کرنا ہے؟ بس سارا دن بیٹھے رہو. گیا بڑی تعداد میں بھی بیٹھا رہا ہوں. ہاں بیٹھے رہو. نماز زور کا وقت ہو گیا، کیوں بیٹھا رہا ہوں؟ بس یہ تمہیں بتاتے ہیں بات. نماز زور کا وقت ہو گیا، پڑھنے لگے. فرمایا بیٹھ جاؤ. نماز زور بھی روک دی اللہ نے، نہ پڑھو. بڑی تعداد تیری نماز سے 6 جو ذرا اسے قضا ہو لینے دو. آج میری نماز کو ادا نہیں، قضا کر کے پڑھو، اثر کے ساتھ ملا کے پڑھو. اثر کے ساتھ ملا کے پڑھی. اس کے بعد فرمایا رکو، مغرب ہو لینے دو. مغرب ہو گئی، پڑھنے لگے. فرمایا نہیں، اب مغرب قضا کرو. بڑی تعالیٰ کہاں سے پڑھیں؟ آگے مصطفیٰ چل کے عشاء کے ساتھ قضا کر کے پڑھنا. بڑی تعالیٰ ساری زندگی تو نماز کی عبادت کرتا رہا، اور آج تیرے گھر حج کرنے آیا تو حج کے دن تو نماز قضا کروا رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہا ہر وقت نماز کو ادا کرنا میرے محبوب مصطفیٰ کی ادا تھی. یہاں نماز کو قضا کر کے پڑھنا مصطفیٰ کی ادا. میرے محبوب نے یہاں زور کو اثر کے ساتھ ملا کے پڑھا تھا. 2 نمازیں جمع کی، ہر کوئی جمع کر کے پڑھے. یہاں مغرب کو مزدلفہ جا کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا. ہر عمر بھر الگ الگ وقت میں نماز پڑھنا ادا ہے. یہاں نماز کو قضا کر کے پڑھنا ادا ہے. کیونکہ یہ سارا میرا ہی تعلق کا ہے. دین میں بتا رہا تھا ایمان تعلق کا نام ہے. اب نکل کیا آیا کہ حج ہی سارا تعلق کا نام ہے، عبادت کی تعلق کا نام ہے. تو بھائی تعالیٰ اس میدان میں کیوں بلایا؟ تو صرف حج کیا کرنا؟ بس میدان میں 9 ذی الحج کو آ کے اکٹھے ہو جاؤ، کھاؤ پیو، پیچھے کباب کھاؤ، پرواہ نہیں، باہر بھی کیوں کرو. میں تو ایک لفظ ایک جملہ ذمہ داری سے بولتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کوئی شخص میرے زمین پر گرفت نہیں کر سکتا دینی اور علمی اعتبار. ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، بشک باہر بھی کیوں کرو، کوئی پابندی نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات. کل کو یہ نہ کہتے قاضی صاحب نے کہا بعد میں جا کے باہر بھی کیوں کرنا. بھائی یہاں تو ایسی سمجھے
ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ معاف کر دے. مقصد یہ کہ اگر آپ کا جی چاہے بشر کرے, اللہ کی طرف سے کوئی منع نہیں. عبادت کریں جی بسم اللہ نہ کریں کوئی. حج تو یہ ہے کہ اس دن اس میدان میں جمع ہو جاؤ. بھائی تعالیٰ یہ کیوں جمع کرایا بلا کے؟ لاہور سے چلے, پاکستان سے چلے, اسکاٹ لینڈ سے چلے, ڈنڈی سے چلے, اور یہاں حج کرنے چلے اور یہاں کے اس میدان میں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا یہاں جمع کرنے کا نام حج ہے. کیسے؟ اس نے کہا جب میں نے اپنے آدم اور حاجرہ کو اور حوا کو اتارا تھا, آدم کو سرندید کے پہاڑوں میں جا اتارا, حوا کو عرب پیچھا زمین میں اتارا. دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا, ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے. مجھے آدم بھی پیارا تھا, مجھے حوا بھی پیاری, یہ دونوں میرے پیارے. ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے. چلتے چلتے جب اس میدان میں پہنچے تو دونوں آپس میں مل گئے, اکٹھے ہو گئے. وہ دو میرے پیارے اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. ان کی پہچان کی وجہ سے اس میدان کا نام عرفات ہے, پہچان والا میدان. اور چونکہ وہ اکٹھے ہوئے تھے تو قیامت تک جس نے حج کرنا ہے یہاں پہ اکٹھا ہو جائے. اتنا حج ہے کیونکہ ان سے میرا تعلق تھا, تم میرے تعلق کو نبھاؤ. واپس چلے, مزدلفہ آ گئے, عشاء کے ساتھ مغرب پڑی. رات یہاں کے عام طور پر ہم سیدھا چل کے مینا چلتے ہیں, وہاں ریسٹ کریں گے. نہیں رات کے عام طور, یہ بھی میرا محبوبوں کا کام ہے. صبح چلنے لگے تو روکا بنایا, روکو آپ نے کمریاں اٹھا دو. کمریاں اٹھا لی. اب یہ ایمان سے کہیے حج کے عمل کو ایک طرف رکھ کر تنہا اگر ان میں سے کسی ایک عمل کو مجرد عمل لے لیں تو کوئی عبادت کا کام ہے؟ کمریاں چن رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں آپ. یہ کیا ہی کمریاں چن رہے ہیں, اکٹھی کر کے لے جا رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ مینا کے میدان میں 3 دن وہاں ستون بنے ہوئے ہیں, ان کا نام شیطان ہے, ان کو کمریاں مار. ان پتھر کے ستونوں نے سعودیوں نے بنائے ہیں, ان غریبوں نے کیا قصور کیا ہے؟ مولوی صاحب بتاتے ہیں شیطان ہے, ان کو کمریاں مار. پاکستانی لوگ اس جگہ پہ جوتے بھی مارا, کمریاں مار رہے ہیں ستونوں کو. کیوں؟ بھائی یہاں شیطان نے میرے اسماعیل کو روکا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. جب اسماعیل نے دیکھا کہ شیطان روکنے آیا ہے اس جگہ پر, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ, انہوں نے کمریاں اٹھا کے ماری تھی. بس مجھے وہ میرا پیارا تھا, میرے تعلق والا تھا, اس کا کمریاں مارنا یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو حج کرنے آئے 3 دن یہاں روک کے ان کو کمریاں مارے. بھائی تعالیٰ اس وقت تو شیطان تھا, فرمایا شیطان ہو یا نہ ہو اس کی علامت تو ہے, میں تو ادا دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو ادا کو نبھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے حج کرنے آئے تو میرے محبوب و تعلق والوں کی اداؤں کو نبھاتے کس طرح. حج اداؤں کو نبھانے کا نام ہے, حج تعلق کو نبھانے کا نام ہے, حج محبت کو نبھانے کا نام ہے. پھر قربانی کی جانور کی تو آپ نے دیکھ لیا. میں نے بات یہ بتائی تھی کہ ایمان سارا بولیے تعلق کا نام. نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ کسی پیغمبر کا تعلق ہے. مختلف پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت پر شکرانے کے 2 نفل پڑھے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, فرمایا اس کو فجر کی نماز بنا دیا. کسی نے ظہر کا وقت ہوا, کسی پیغمبر نے کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکلا, کسی کا کچھ ہوا تو کوئی 4 رکعتیں پڑھی, فرمایا اس کو ظہر کی نماز بنا. تو عصر کا وقت ہوا, کسی پیغمبر نے 4 رکعتیں پڑھی, فرمایا اس کو عصر کا فرض بنا دو. ایوب علیہ السلام 36 سالوں یا 18 یا 24 سالوں کی عدالت کے بعد صحت یاب ہوئے اور 4 رکعتیں نفل کی پڑھنے لگے. غروب آفتاب ہو چکا تھا. شکرانے کے نفل, طویل بیماری سے اٹھے تھے, کمزور بہت تھے. 3 رکعتیں پڑھی اور کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں کانپنے لگ گئی, چوتھی پہ اٹھ نہیں سکے. 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا, کہا ایوب تیرے 3 قبول ہیں, چوتھی اٹھے نہیں, اب قیامت تک مغرب کی نماز ہی 3 رکعتیں. حضور نے رات کے وقت 4 پڑھی محبوب تو عشاء, تو آخری نبی ہے, آخری نماز تیرے نام. آدم پہلا نبی ہے, پہلی نماز آدم کے نام. تو آخری نبی ہے, آخری نماز, تو نمازیں بھی محبوبوں کے نام. ارے اگر اللہ آپ کو بصیرت دے, قد فہمی نہ رہے, اللہ آپ کو نور عطا کر دے. اب من شرح اللہ صدرہ
اسلام بہو والا نور میں رب ہے. اللہ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کو نور عطا کرتا ہے. جب اس کو نور ملتا ہے تو یہ سارے راز اس کو منتشر ہوتے ہیں. یہ نور کو کیا خبر کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے کیا ہے. اگر اللہ آپ کو شرع صدر دے, نور بصیرت دے, نور دین, نور ایمان دے, تو پتا چلے کہ دین میں آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے حقیقت کسی تعلق کی ہے, اور اسی تعلق کو اور ان تمام تعلقات کو نبھاتے رہنے کا نام دین ہے, اور تعلق کو سلامت کر لینے کا نام ایمان ہے. تعلق سلامت کر لینے کا نام ایمان ہے, اور ان سارے تعلقات کو نبھاتے پھرنے کا نام ان تعلقات کو نبھاتے پھرنے کا نام دین ہے, اور تعلق کو سلامت کر لینے, محفوظ کر لینے کا نام ایمان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایمان تعلق سے بن گیا, اللہ سے تعلق ایمان ہو گئے. اب آپ نے اگلا سوال کیا اور سوچیں گے کہ اللہ سے تعلق ہے کیا. آپ مجھے کہیں گے کہ ان جتنے تعلق آپ نے بتائے ان میں سے تو کوئی تعلق بھی براہ راست اللہ سے نہیں تھا, یہ تو اوروں سے تھا. صفا مروا کا تعلق کسی اور سے, اللہ سے تو نہیں. ابراہیم, مکان ابراہیم پتھر کا تعلق کسی اور سے, پتھروں کا پنڈلیوں کا تعلق کسی اور سے, قربانی کا تعلق کسی اور سے, عرفات میں جمع ہونے یہ تو کسی اور سے تعلق تھے. تو اللہ سے تعلق کہاں ہوا؟ ہاں, تو یہی نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ سے اپنا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اللہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات آج سمجھ میں میری زبان سے بے نشین کرنے, سیدھا پختہ طریقے سے بیٹھا ہے, اور یہ ایمان کی معرفت ہے جو بات بتا رہا ہوں. اللہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور جو یہ دعویٰ کرے اللہ سے براہ راست تعلق کا, یا وہ جھوٹا ہے یا وہ جاہل ہے غریب, یا وہ غلط بیانی کرتا ہے کہ میرا اللہ سے براہ راست تعلق ہے, یا اس کو سمجھ کوئی تعلیم علم نہیں. اللہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں, اور وہ چاہتا ہے مجھ سے تعلق جوڑو, اور براہ راست اس سے تعلق بھی کوئی نہیں. تو پھر سوال ہوا کہ پھر اللہ سے تعلق کیسے ہو؟ وہ جواب سن لو, مصطفیٰ سے تعلق ہی کا نام اللہ سے تعلق ہے. نبی سے تعلق کا نام اللہ سے تعلق ہے, رسول سے تعلق کا نام اللہ سے تعلق ہے, تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ سے تعلق کا نام اللہ سے تعلق ہے. یہاں تک تو بات ہوئی پیغمبروں کی. کیا آگے بتاتا ہوں, اللہ کے ولیوں سے تعلق کا نام اللہ سے تعلق, محبوب بندوں سے تعلق کا نام اللہ سے تعلق. ابھی جو صفا مروا سنایا یہ تو نبی ہے. صفا مروا مقام ابراہیم قدموں کے نشان جو نبی اور ولی ہیں. ارے جن پتھروں پر اللہ کے محبوبوں کے نشان لگ گئے اس سے تعلق کا نام بھی اللہ سے تعلق ہے. مقام ابراہیم قدموں کے نشان جو نبی اور ولی ہیں. ارے جن پتھروں پر اللہ کے محبوبوں کے نشان لگ گئے اس سے تعلق کا نام بھی اللہ سے تعلق ہے. قرآن کہتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے. اور میں ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. بات توجہ طلب ہے, یہ نہیں فرمایا جو اللہ کی تعظیم کرے, یہ نہیں فرمایا تو وہ تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے, نہیں. فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ, جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. تو وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے, اور دل کا تقویٰ اللہ کی عبادت ہے. تقویٰ عبادت ہے. تو تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی, اور عبادت کس کی بن گئی؟ اللہ کی. تقوی القلوب ہونے کے ناطے. اور اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا یہ جو پہاڑ ہے یہ میری نشانیاں ہیں. اب صفا مروا کی تعظیم کرتے پھرو, یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. اس سے عجیب تر بات بتاتا ہوں, قرآن میں فرمایا والبت نجعلنا من شعائر اللہ. یہ جو جانور ہیں نا, بکرے, مینڈے,
بکریاں، بھیڑیں، گائے جو قربانی کے لیے جنہیں آپ حج کے لیے چن لیتے ہیں نا، قربانی کے لیے لے کے چلتے ہیں، بدن فرمایا وہ قربانی کے جانور بکرے، مینڈے، چھترے، دمبے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کاش جب وہ اللہ کی طرف منسوب ہو گئے، اور منسوب کس کو کہتے ہیں؟ ان کی اللہ سے نسبت ہو گئی۔ آئے 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 تھوڑا سوچو، آپ بھی شادی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور شادی سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے نکاح، پھر نکاح سے پہلے بھی ایک کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نسبت۔ آپ منگنی بولتے ہیں نا، منگنی کیا ہے؟ بولیے نا، منگنی کیا ہے؟ نسبت۔ اب نسبت جب ہو جاتی ہے تو نسبت سے پہلے بیٹی کسی کی نہیں ہوتی، ماں باپ کی تو بیٹی ہوتی ہے مگر آگے وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ 100 طالب ہو سکتے ہیں ماں باپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے رشتہ مانگنے والے، پھر جب منگنی ہوتی ہے نا تو اس میں نسبت ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ فلاں کی ہو گئی ہے۔ جب فلاں کی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی اور مانگنے والا نہیں آتا، دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ فلاں کی ہو گئی ہے۔ تو نسبت کسی ایک کی کر دیتی ہے، اور جس کی طرف نسبت ہوتی ہے پھر وہ بھی خیال کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اب یہ میری منگنی میری نسبت میں ہے، وہ اس کا بیان کرتی ہے اور وہ اس کا بیان کرتا ہے۔ تو جب نسبت ہو جائے تو آپ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے جن بندوں کی اللہ سے نسبت ہو جائے وہ پیاروں کا کتنا بیان کرتا ہوگا۔ اور فرمایا یہ جانور والبدن، جانور والبدن جعلناہا، ہم نے ان جانوروں کو شاعر اللہ بنا دیا، اللہ کی نشانیاں بنا دیا۔ آپ پریشان تھے کہ یہ پہاڑ اور پتھر نشانیاں بن گئے، اب قرآن کی اس آیت میں چھترے، بکرے، مینڈوں کو اللہ کی نشانیاں بنا دی، چھترے اور گائے نشانیاں بن گئی۔ تب جب قربانی کے لیے اللہ سے نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو فرمایا جو میری طرف منسوب ہو جاتے وہ جانور ہوں تو تب بھی میری نشانیاں بن جاتی۔ اور ایک سوچنے کی بات ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کھوپڑی میں اللہ نے دماغ دیا ہے۔ کتنے تعجب اور حیرت کی بات ہوگی کہ اگر تو جانور، مینڈے، بکرے، چھترے قربانی کے لیے اللہ کی طرف منسوب ہو جائیں تو اللہ فرمائے ان کی تعظیم کرو کہ میرے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نسبت محبت کی اللہ کے ساتھ ہو جائے تو ان کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آپ کہتے ہیں ان کی تعظیم کی شرک ہو گیا، چھتروں کی تعظیم کرنے سے شرک نہیں ہوا، مینڈوں بکروں کی تعظیم ہو رہی ہے، بیل کی تعظیم ہو رہی ہے، شرک نہیں ہوا، اللہ سے نسبت ہو گئی۔ تو بابا اب یہ ان کی تعظیم نہیں رہتی، اللہ کی نسبت کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ تعظیم بکرے چھترے کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی نسبت کی تعظیم ہو رہی ہے۔ جانور کو نسبت ملے تو معظم ہو گیا، اور اگر بندے کو جو اشرف المخلوقات ہے اسے نسبت اور تعلق مل گیا تو اتنا معظم ہوگا۔ آپ نے کپڑا دیا کالا، پاکستان نے زمانے سلا تھا کادے کا خلاف، درجی کو دے دیا، بہت بڑا سل رہا ہے، سونا لگ رہا ہے، سنہرے لگ رہے ہیں، خوبصورت کم خواب کے ریشم کے کالے کپڑے کا سل رہا ہے۔ آپ آ رہے ہیں، کیا سل رہے ہیں؟ کعبے کا خلاف سی رہے ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا، کسی نے جا کے چھوما، درجی کی دکان پہ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس سے کپڑا خریدا گیا، آپ کے پاس درجی نے سی لیا، کوئی چھو نہیں رہا۔ پھر کیا کیا؟ اگلے سال آپ ہی حج پر گئے، آپ ہی نے وہ کپڑا بیچا تھا، آپ ہی کی دکان سے وہ کپڑا خریدا گیا تھا، اور پیچھے بیٹھے ہوئے کسی صاحب کی فیکٹری میں وہ کپڑا تیار ہوا تھا۔ فیکٹری اونر اور دکاندار اور درزی تینوں مل کے حج پہ گئے۔ وہ فیکٹری اونر جس نے وہ کپڑا بنایا ہے، وہ دکاندار جس نے وہ کپڑا بیچا ہے، وہ درزی جس نے کیا ہے، تینوں حج پر گئے۔ اب تینوں اس کپڑے کو پکڑ کر چوم رہے ہیں اور دانے مار کر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی انہیں عقل کی مت دینے والا؟ ہے کوئی جو انہیں عقل دے، مت دے؟ تو یہ وہی کپڑا ہے جو تم نے فیکٹری سے بنایا تھا، اس وقت تو اس کو تم روتے نہیں، جب پکڑ کے ہوتے جا رہے اس کپڑے کو۔ ہے کوئی اس دکاندار کو بتانے والا؟ خود تو بیچا، سودا ریٹ طے کر رہے تھے،
وہ پوچھنے آیا تھا تم تھانوں کے تھان اٹھا کے اس طرح پھینکتے تھے اور وہ کھولتا کھولتا انبار لگا دیتے. وہ کہتے میں نے یہ نہیں لینا. کہتے شہر جو بہت جی اور دیکھ لو. پھر دوسرا دکھاتے یہ وہی کپڑا ہے جس کے تھان اس طرح پھینکتے تھے دکان میں. آپ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی پھینکتے ہیں نا دکاندار. یہ وہی کپڑا ہے. اب اس کو چوم کے روکے جا رہے ہو دھاڑے مار اور دردی سے پوچھو یہ وہی کپڑا ہے بھائی تمہاری دکان میں پڑا ہوا سی رہے تھے کئی دنوں اور جوتے اتار کے بھی تم دکان میں داخل نہیں ہوتے تھے. وضو بھی اسپیشل پتہ نہیں کرتے تھے یا وہی کپڑا. آپ اس کو دھاڑے مار کے روکے جا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کیا مت دیتے ہو تمہاری مت ماری گئی ہے. اب یہ کپڑا نہیں رہا اس کی نسبت کعبے سے ہو گئی ہے. پہلے یہ کپڑا میری فیکٹری میں تھا پھر کپڑا میری دکان کا تھا پھر کپڑا میرے سلائی کی مشین میں تھا تو یہ کپڑا بے نسبت تھا. اب اس کپڑے کی نسبت کعبے سے ہو گئی. اب اس کو کپڑا نہیں کہہ سکتے خلاف ہے کعبہ ہے. اور اس کعبے کی دیوار پر ہی لگا نا چڑھ گیا دیوار پر ہی چڑھا نا اس پر کپڑا چڑھ گیا تو وہ خلاف کعبہ بن گیا. اب اس کو چومتے بھی ہیں. اور سنیں یہ تو آپ کا عمل ہے نا چومنا اور آنکھوں پہ لگانا رونا. مگر اگلی بات بتاتا ہوں یہ انسان کی بات ہے اور علم کی بات ہے کہ اب وہ خلاف کعبہ کا جو کپڑا ہے جس طرح کعبے کے انوار ہیں اس طرح خلاف کعبہ کے بھی انوار ہیں. وہ جو کعبے کا خلاف پڑا ہے اس کپڑے سے نور نکلتا ہے انوار ہے. انوار کعبہ ہے. کعبہ کیا ہے؟ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے. جب میں بولتا ہوں انوار کعبہ تو وہ کعبہ جو پتھروں کی دیواروں کا بنا ہوا ہے اب ان پتھروں کے انوار ہیں کیونکہ اللہ سے منسوب ہو گئے پتھر بیت اللہ کے پتھر بن گئے. یہ پتھر کون سے تھے؟ بڑی سی سامنے والے پہاڑ کے پتھر تھے جس پر 24 گھنٹے آپ کفار مشرکین قریش چڑھتے اترتے تھے. اب جب کعبے کی تعمیر کا وقت آیا کھداروں سے توڑا پہاڑ کو انہی پتھروں کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے آپ نے لگایا. وہ پتھر اٹھا کے لائے تو کوئی نور نہیں تھا اس میں. پہاڑ میں تھے تو کوئی نور نہیں تھا. اب ان کو جوڑ جوڑ کے دیوار بنا دی. اپنے ہاتھوں سے جب دیوار مکمل کر لی لگ گئے. اب اس کے بعد آ کے پھر انہیں کو پکڑ کے روتے جا رہے ہیں اور چومتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اب کہتے ہیں یہ پتھر ہی نہیں اب یہ کعبے کے پتھر. تو دوستو جس شہر کی بھی کہیں نسبت ہو جائے وہ اپنی وہ شہر اپنے حال پہ نہیں رہتی. وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. اس کا حال بدل جاتا ہے. اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. اس کی حقیقت بدل جاتی ہے. پھر اس کے انوار ہوتے ہیں. وہ انوار جو اس کے نہیں تو انوار الہیہ ہوتے ہیں. وہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. جب سے ٹرانسفارمیشن تو خلاف چڑھ گیا پھر دیوار پر تو وہ خلاف کعبہ چوما جا رہا ہے. وہ پتھر باہر پڑے تھے تو پتھر تھے اٹھا کے کعبے کے سین میں لگ گئے تو سین کعبہ کے پتھر ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کہ جس شہر سے نسبت ہوتی چلی گئی نسبت کے ساتھ وہ چیز بلند ہوتی چلی گئی. یہ سب یہ ایمان ہے. ایمان اس نسبت کا نام. تو آپ سے میں نے یہ عرض کیا کہ ایمان تعلق کا نام اور اللہ سے اپنا کوئی تعلق نہیں. براہ راست اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے تعلق ہی میرا تعلق ہے. جو میرے محبوب سے تعلق کرے جوڑ لے وہی میرا تعلق. اگر باری تعالیٰ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں کہ تجھ سے تعلق اطاعت نصیب ہو فرمایا میرے محبوب مصطفیٰ کی اطاعت کر. میں جو کہ رسول اطاع اللہ جو حضور کی اطاعت کرے وہی میری اطاعت ہے. آج کیا باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ کی غلامی کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو آپ فرمایا میری غلامی میں آ جاؤ. باری تعالیٰ تجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں خاص بات تیرے مرید بننا چاہتے ہیں. باری تعالیٰ تیرے مرید بننا چاہتے ہیں یعنی تجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ کے مرید ہو جاؤ. حدیبیہ کے میدان میں بیعت رضوان ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے مصطفیٰ میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم. وہ آپ کے مرید نہیں ہو رہے وہ میرے مرید ہو رہے. تو یہ بھی مرید سے بات آ گئی. مجھ سے میں نیو یارک میں یہ پیر اور مرید کی بات آ گئی. میں نیو یارک میں خطاب کر کے فارغ ہوا. کوشچن آنسر کا سیشن تھا سوال جواب کا سیشن. تو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا جی یہ بہت سارے پیر آج کل آئے ہوئے ہیں
نیو یارک میں. میں نے کہا گرمیوں کا موسم ہوگا نا, جون جولائی اگست میں موسم آتا ہے نا, موسم تو سارے ہجوم کرتے ہیں, آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں تو کامل پیر کی پہچان کو آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم کامل کو پہچان کر کے ہر ایک مریض چھوڑ دیتے ہیں. وہ آ کے وہ پھر کہاں پہ سنا کے بغل کے لے جاتے ہیں اور ایک مقابلہ ہوتا ہے, کمپٹیشن میری بیٹھ کر. تو وہ کامل پیر کی پہچان بتائیں کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بہت سی پہچانیں ہیں مگر وہ مشکل ہوں گی. ایک آسان اور سادہ پہچان بتاتا ہوں. جس پیر کو مریضوں کی تلاش نہ ہو وہ کامل پیر. جس کو مریضوں کی تلاش نہ ہو وہ کامل پیر ہے. اور جو مریضوں کی تلاش میں نکلا ہوا ہو غریب مارا مارا, وہ تو بندوں کی تلاش میں پھرتا ہے. اور پیر تو وہ ہے جو مولا کی تلاش, جو مریضوں کی تلاش میں گھومتا پھرتا ہے وہ تو بندوں کا طالب ہے. وہ تو اور پیر تو وہ ہے جو مولا کا طالب ہے. علامہ اقبال نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. جو دنیا مال زر اس کی طرف جو اس میں گم ہو, فرمایا وہ تو مومن نہیں. اور جو مومن ہے تو دنیا اور آفاق اس کی تلاش میں گم ہے. میں بتا دے رہا ہوں, دیکھا نا آپ نے کہ آپ نے جس قسم کا تعلق بھی اللہ سے جوڑنا چاہا اللہ نے ریفر کر دیا حضور کے, فرمایا یہی میرے مصطفیٰ سے کر لو. آپ نے کہا بھائی تعالیٰ تجھ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں, تعلق کے مغفرت چاہتے ہیں, فرمایا میرے مصطفیٰ کے در پہ جا کے معافی مانگ. مطلب انہوں اس ایک حکایت بتا رہا ہوں, انہوں اس ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفروا, گناہ کر بیٹھے ہیں, معافی چاہتے ہیں, محبوب تیرے دربار میں آئے, معافی مانگے پھر تو سفارش کرتے ہیں. باری تعالیٰ جو بھی تعلق جوڑنا ہے تیرے ساتھ حرمت کا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں کہ تیرے حرام کو حرام مانے, فرمایا میرے محبوب جس کو حرام کہے وہی میرا حرام ہے. حلال بتا, فرمایا میرا محبوب جسے حلال کہے وہی میرا حلال ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. باری تعالیٰ اگر کوئی تجھے تکلیف دے تو تکلیف بھی ہوتی ہے, فرمایا ہاں کوئی میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ میرے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اذیت دیتے ہیں. تو باری تعالیٰ تو راضی بھی ہوتا ہے, ہاں میں راضی بھی ہوتا ہوں. کیسے راضی ہوتا ہے, فرمایا جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ, اللہ اس کا رسول حقدار ہے اسے راضی کرو. مصطفیٰ کو منا تو میں مان جاؤں گا. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ سے جو تعلق جوڑنا چاہیں وہ تعلق مصطفیٰ سے جوڑو, یہی اللہ سے ہے, سوائے ایک تعلق عبادت. بس ایک تعلق الگ کر دیا, عبادت فقط خدا. بولیے عبادت. اب میں خاص جملہ بول رہا ہوں, زوردار ہے, گھبرانا نہیں ہے, سمجھ لینا ہے. عبادت فقط, پھر کہیے عبادت فقط خدا کی, باقی سب کچھ مصطفیٰ کا, اور جو کچھ مصطفیٰ کا وہی خدا کا, جو خدا کا وہی مصطفیٰ کا, جو مصطفیٰ کا وہی اطاعت خدا کی وہی مصطفیٰ کی, اطاعت مصطفیٰ کی وہی خدا کی, محبت مصطفیٰ کی وہی خدا کی, بیعت مصطفیٰ کی وہی خدا کی, قربت مصطفیٰ کی وہی خدا کی, اتباع مصطفیٰ کی وہی خدا کی محبت. الغرض جو کچھ تعلق مصطفیٰ کا وہی خدا کا. بس ایک عبادت اس نے نویکلی رکھ دی ہے, وفری رکھ دی. عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہے نہیں, مگر اس میں بھی کر دیا ہے کہ جو مصطفیٰ کی غلامی کرے وہ خدا کی عبادت ہے, کہ مصطفیٰ سے محبت کرے وہ خدا کی. یہ مصطفیٰ کی عبادت نہیں کرنی, باقی جو کچھ مصطفیٰ سے کرو وہ خدا کی عبادت ہے. مدینہ جاؤ, مدینہ کے در و دیوار کو تکتے پھرو, گنبد خزرہ کو تکتے پھرو, سار و قطار ہوتے پھرو, شہر مکہ کی وادیوں کو تکتے پھرو, شہر مکہ کے پہاڑ رکھو جہاں مصطفیٰ کی نگاہیں پڑی, اور روتے پھرو مکہ کے در و دیوار اور مدینہ کے کوچوں بازار کا تکنا رونا ہے. ادھر کا ادب عبادت خدا کی, ادب یہاں کا ہے عبادت. فرمایا دیا ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب, اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا اللہ کی عبادت ہے. تو گویا تعلق کا یہ پتہ چلا. میں آخری حصے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے تعلق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تعلق کا نام ہے. حضور سے تعلق ہو گیا بس اللہ سے تعلق ہو گیا. اب آپ پوچھیں گے آخر میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. اب قاضی صاحب جہاں تک بات پہنچ گئی اب بتا دیں پھر حضور سے تعلق کیسے پیدا ہو. اب حضور سے تعلق کیسے پیدا ہو تو وہ بھی سن لیں. اللہ سے تعلق کیا ہے جو حضور سے تعلق. حضور سے تعلق کسی کا نام ایمان. اب بتا دیں حضور سے تعلق کیسے بنے. تو میں تو ساری باتیں سادہ سادہ کرتا ہوں, مشکل بات کرتا نہیں ہوں. حضور سے تعلق کیسے ہو اس کا بھی سادہ طریقہ ہے. کوئی ورد وظیفہ لمبا چوڑا نہیں ہے. وہی طریقہ ہے حضور سے تعلق بنانے کا جو آپس میں تعلق بنانے کا طریقہ ہے. آپ نے آپس میں تعلق بنانا ہو اور ہو اجنبیت, واقعیت نہ ہو, اجنبی ہو, تو تعلق کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں. بھائی بولیے نا, آپ سے پوچھتا ہوں, وہ یہ نہ کہے کہ میں نے سکھا دیا ہے. اگر آپ پہلے سے اجنبی ہوں, تعلق نہ ہو, تعلق بنانا چاہیں تو تعلق بنانے کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں. بولیے السلام علیکم. ناواقف سے بھی کرتے ہیں, سلام سے تعلق کی ابتدا کرتے ہیں. انگریز لوگ ہیں ہیلو, یہ بھی سلام ہے. جب واقعیت نہ ہو, اجنبیت ہو, تو تعلق بنانے کے لیے سلام کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے بھی فرمایا خیر الاسلام افشاء السلام, بہترین اسلام سلام کو پھیلانا ہے. لہذا سلام کرو تو تعلق بنتا ہے. یہ سوال کا جواب ہے. جو مصطفیٰ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ پہ سلام پڑا ہے. جو آتا ہے, جو اللہ کی حدیث سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اسی طریقے کی طرح مصطفیٰ پر سلام پڑا کریں. جس طرح آپس کے سلام سے تمہارے تعلقات کی ابتدا ہوتی ہے, جتنا بار جائے مصطفیٰ نے سلام کہو گے اتنا تعلق بنتا چلا جائے گا, تعلق بنتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے حکم دیا صلاۃ و سلام کا, درود و سلام کا. فرمایا اس لفظ سے غور کرنا, غور کر صلو علیہ یا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود کو کہا صلو علیہ, صلاۃ نہیں کہا. صلو علیہ, حضور پر صلاۃ پڑھو, درود پڑھو. اور سلام کے لیے فرمایا سلموا, سلو کے لیے صرف سلو کہا, بعد میں اس کو مصدرن اس کا تکرار نہیں کیا. سلام کے لیے کہا سلموا تسلیما, اور سلام پڑھو پھر تسلیما کثرت کے ساتھ بار بار پڑھو. سلام کو ایک بار کہا کہ حضور پہ درود پڑھو, اور سلام کے لیے کہا کہ کثرت سے پڑھو, کثرت سے پڑھو. اس نے کثرت بتائی. وجہ کیا ہے؟ یہ تسلیمہ جب مقصد دوبارہ مقصد تکرار ہو تو تقسیم بھی ہوتی ہے, تعظیم بھی ہوتی ہے, آداب سکھائے جاتے ہیں. تو سلام بار بار پڑھو. کیوں؟ اس لیے اگر درود پڑھیں کیا تو ثواب ملتا ہے. درود پڑھیں, آقا اسلام نے فرمایا کہ ایک بار درود پڑھے اس کو 10 ثواب ملتے ہیں, 10 اجر ملتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے, اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور 10 درجے بلند ہوتے. تو درود پڑھیں آقا کی بارگاہ میں تو کیا ملتا ہے؟ بولیے. درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے, اور سلام پڑھیں تو جواب ملتا ہے. سلام پڑھیں تو جواب ملتا ہے. آقا اسلام نے فرمایا جو مومن میری امت کا مجھ پہ جہاں بھی وہ سلام پڑھے میں اس کو جواب دے. امتی کہتا ہے آقا آپ پر سلام, حضور کہتے ہیں میرے امتی تجھ پر میرا سلام. تو درود سے ثواب ملتا ہے, سلام سے. اس لیے میں نے کہا کہ درود و سلام دونوں ملا لیں. سلام کی خاصیت ہے کہ تعلق بنتا ہے, اور درود بھی ایک سلام ہے, مگر فرق یہ ہے, یہ بھی خاص نقطہ سمجھ لیجیے. درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ اللہ سے عرض کیا کیا کہ باری تعالیٰ میرا سلام پہنچا دیں حضور کے پاس. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ سے کہا باری تعالیٰ میرا سلام پہنچا دیں تو درود بن گیا. اور الصلاۃ والسلام علیک کا, اور براہ راست آقا کی طرف دھیان کر کے خود پہنچا دیا تو سلام بن گیا. اللہ سے پہنچانے کا کہہ دیا
تو درود بن گیا، اور خود پہنچا دیا تو سلام بن گیا۔ تو اس ذریعے سے پھر اس کے اپنے درجات ہوئے، اور جب خود جواب دیا عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے سلام دینا سنت ہے اور جواب دینا یہ حضور نے فرمایا۔ جب امت کو تلقین کی تو خود فرمایا کہ جو بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، جتنی بار پڑھتا ہے، میں ہر بار اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو درود و سلام سے، کثرت درود و سلام سے حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور کثرت درود و سلام سے یہ تعلق پر نسبت میں بدلتا ہے، اور کثرت درود و سلام سے نسبت بندے کو پھر فنائیت اور حضوری میں لے جاتی ہے۔ اور دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز اللہ نے پڑھی یا رسول نے پڑھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو حضور کا عمل ہوا تو حضور کی سنت ہوا۔ حج اللہ نے کیا یا پیغمبر نے کیا؟ تو پیغمبر کی سنت ہوا۔ روزہ اللہ نے رکھا یا پیغمبر نے رکھا؟ پیغمبر کا عمل اور پیغمبر کی سنت ہوا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ نے دی یا پیغمبر نے دی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اعمال پیغمبر کی سنت، سارے اعمال حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان میں سے کوئی عمل اور کوئی عبادت اللہ نے خود کرنے کا حکم دیا ہے، خود نہیں کہ وہ ان سے پاک ہے۔ اور درود و سلام اللہ نے فقط حکم دیا، یہ حکم سے پہلے خود پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، پہلے خود پڑھا پھر پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز کے لیے نہیں کہ پہلے اللہ نے خود نماز کی اللہ اکبر اور پھر کہا تم اللہ نماز، اس کی تو نماز پڑھنی ہے، وہ کس کی پڑھے؟ اللہ نے نہ نماز پڑھی، نہ حج کیا، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، یہ سارے پیغمبر نے کی، اللہ نے امر کیا۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو خود اللہ نے کی، تو درود و سلام کس کی سنت ہوا؟ بولیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادات یہ کس کی سنت ہوئی؟ رسول کی سنت۔ اور درود و سلام کس کی سنت؟ تو درجہ کس کا بلند ہے، اللہ کا یا نبی کا؟ درجہ کس کا بلند ہے؟ تو جس طرح اللہ کا درجہ بلند ہے نبی سے، اور نبی کا درجہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کس کی سنت کا درجہ بلند ہوا؟ اللہ کی عمل اور اللہ کی سنت کا درجہ بلند ہوا، یا نبی کی سنت اور نبی کے عمل کا درجہ بلند ہوا؟ تو جیسے اللہ کا درجہ نبی سے بلند، ویسے ہی اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی نا بات؟ تو اللہ کی ہر سنت کا درجہ نبی کی ہر سنت سے بلند۔ ساری عبادتیں نبی کی سنت، درود و سلام اللہ کی سنت، ساری عبادتیں نبی کی سنت اور درود و سلام بولیے اللہ کی سنت۔ لہذا ساری عبادتیں رد ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پڑھا ہوا درود و سلام رد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی، اور اس کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ کوئی عبادت درود و سلام کے بغیر قبول نہیں ہے، کوئی دعا درود و سلام کے بغیر قبول نہیں۔ حتیٰ کہ آخری گفتگو کا حصہ لا رہا ہوں، آپ نے ساری عبادتوں کا مرد اور ساری عبادتوں کا کمال اور ساری عبادتوں کا عروج نماز، ساری عبادتیں نیچے رہ گئی، نماز سب عبادتوں کی معراج ہو گئی، سب عبادتوں کی معراج۔ اور جب آپ نماز میں پہنچے، حج کے دوران آپ ہر ایک سے بات کرتے رہے، اللہ نے نہیں روکا۔ حج کے دوران آپ باتیں بند کر دیتے ہیں پورے ایک مہینہ، طواف میں بھی بات کر سکتے ہیں، اگر کرنے سے طواف نہیں ٹوٹتا۔ طواف کے دوران بھی بچے کو کہہ کے بیٹے ساتھ حج کرانے لے گئے ہیں، بیوی کو کہا ذرا میرے ساتھ چلو، پیچھے رہ گئی ہو زیادہ، بچے کو ساتھ لے لیا، بیٹے ایسا پڑھو، بیوی کو آپ اونچی آواز سے پڑھے، یہ باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ فیملی کو ساتھ سکھاتے ہیں نا، تو باتیں ہو رہی ہیں، تو حج نہیں ٹوٹا۔ عرفات، مینا 3 دن رہتے ہیں، ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، حج نہیں ٹوٹتا۔ حج میں اللہ نے کسی سے بات کرنے سے بولیے نہیں روکا، روزے کے دوران اللہ نے کسی سے بات کرنے سے نہیں روکا، ہر عبادت کے دوران بات کی اجازت تھی۔ نماز اتنی معراجی عبادت ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو فرمایا خبردار اب کسی سے بات
نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز نام بھی اللہ سے بات کرنے کا ہے۔ اب تم اللہ سے بات کر رہے ہو، بس ساری باتیں ختم، ساری باتیں اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ کے مسجد کے خطیب صاحب مولوی صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، کسی کے پیر صاحب آ گئے، اور وہ امام صاحب یا پیر صاحب انہوں نے آ کے آپ کو کہا، بس ان کو پتہ نہیں تھا، السلام علیکم، آپ نماز میں تھے، آپ نے آہستہ سے بھی، ہمارے مولوی صاحب آئے ہیں، ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، والد آ گئے، آپ نے آہستہ سے ان کو کہا وعلیکم السلام۔ نماز رہ گئی یا ٹوٹ گئی؟ آپ نے سلام نہیں کیا کسی کو، اگر خود سلام کر دیں، بزرگ آئے تو نماز میں کہیں گے السلام علیکم، رہتی ہے نماز؟ سلام کر دیں تو تب بھی نماز ٹوٹ گئی، کسی کے سلام کا جواب دے دیں تو تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے ساتھ بات کرنے کا وقت ہے، کسی غیر سے کیوں بات کرتے ہیں؟ میرے ساتھ بات ہو رہی ہے، کسی اور سے سلام دعا نہیں ہو سکتی، نماز ٹوٹ گئی، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ آپ نے پھر پڑھنی شروع کی، نماز پڑھتے 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 اتحیات پہ بیٹھ گئے، پوری نماز 4 رکعتیں پڑھ لی، اتحیات پہ بیٹھے، اس اللہ نے فرمایا اب ساری تم نے رکوع بھی کر لیے، قیام بھی کر لیے، تسبیح بھی پڑھ لی، فاتحہ بھی پڑھ لی، رکوع سجود بھی کر لیے، اللہ اللہ کر لیا، اب نماز اپنے آخری مرحلے میں ہے، اللہ کے در پر رانوں پر ہاتھ رکھ کر سائل بن کر بیٹھ گئے ہو، اب دھیان کر لو اللہ کی طرف کہ تمہاری عبادت کا سرا آنے والا ہے۔ جب نماز اس مقام پر پہنچی تو اچانک آرڈر آیا، وہ میرے نمازی بندے کی باری تعالیٰ، اب نماز کی حالت میں میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی، یہی سلام پڑھتے ہیں نا، یا نبی سلام علیکہ، یہ نماز میں پڑھایا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگر یا نبی پہلے کہہ دیں تو صیغہ یوں بنے گا یا نبی سلام علیکہ، اگر السلام پہلے کہہ دیں تو صیغہ اسی طرح بنے گا السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ صرف گرامیٹیکل میٹر ہے، شریعت کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا دیا، یا نبی ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ باری تعالیٰ وہاں تو اگر کسی کے سلام کا جواب بھی دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی تھی، تو یہاں تو جواب دینا تو دور کی بات، خود مجھے کہہ دیا کہ میں نے حضور کو سلام بھیجا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ نماز صرف مجھ سے بات کرنے کا نام ہے، کسی غیر سے بات نہیں کر سکتے۔ جب غیر سے بات نہیں کر سکتا تو یا تمہارے آپ کے پیغمبر کو مجھے سلام پڑھنے کو کیوں کہا؟ اللہ نے کہا وہ میرا پیغمبر خیر ہوتا تو کبھی سلام نہ کرواتا، وہ تم نے غیر سمجھ رکھا تھا نا، اس خیر کے اسی فتنے کو آج ختم کیا ہے نماز میں۔ تم نے غیر کی حد لگا رکھی تھی، اگر نبی غیر ہوتا تو اپنی نماز میں اس پر سلام نہ پڑھاتا، جب اپنی نماز میں اس پر سلام پڑھا رہا ہوں تو یہ تو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی غیر نہیں ہے، غیر نہیں، وہ میرا ہے، خالق ہے، میں اس کا ہوں، اور ہر کام جو اس کے لیے کرو وہی میرا ہے، اس کی نوکری میری بدلنی ہے۔ تم تو نماز میں سلام پڑھنے پر سوال کر رہے ہو کہ حضور پر سلام پڑھوا دیا نماز میں۔ اللہ نے فرمایا آگے چلو، ایک آیت قرآن کی آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی کہ اگر میرا پیغمبر تمہیں آواز دے تو خبردار جہاں کھڑے ہو جس حالت میں وہی دوڑ کے لبیک کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ حکم ہوا صحابہ کرام کو، آیت اتری، صحابہ نماز پڑھ رہے، آقا نے کسی کام کے لیے بلایا، گھر کے کام کے لیے، ایک نے دیر کر دی، ایک صحابی نے آنے میں دیر کر دی، پوچھا دیر سے کیوں آیا؟ اس کی رسول اللہ نماز پڑھ رہا، نماز ختم کی تو آ گیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کو پتہ نہیں میرے محبوب اور میرے تعلق کا، ایمان سارا تعلق کی بات ہی تو ہو رہی تھی، تعلق ان کو نہیں پتا میرے محبوب کا اور میرا تعلق کیا ہے۔
ان کو نہیں پتا میرے محبوب نے آواز دی اور یہ میری نماز کھڑے پڑتے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ اللہ سے تعلق اور حضور سے تعلق ایک ہی تعلق کا نام ہے تو نماز نہیں چھوڑ کے دوڑ کے آ جاتے. جبرائیل جا قرآن کی آیت لے کر جا. کیا آیت آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو اللہ رسول جب تمہیں آواز دیں. اذا دعاکم اللہ آوازیں دیتا ہے. کبھی 1400 سال میں ہوا کہ گھر بیٹھے اللہ نے کسی کو آواز دی؟ بولیے نا, کسی کو نہیں ہو. اللہ آوازیں دیتا پھر اللہ کسی کو آواز نہیں دے. تو جو کام اس نے کبھی نہ کیا نہ کرتا ہے نہ کرے گا, آواز دیتا ہی نہیں کسی کو. تو آیت میں تو رکھا جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے. باری تعالیٰ تو تم کو آواز ہی نہیں دے گا تو یہ کیوں فرمانے نے فرمایا بھائی میرا محبوب تو دیتا ہے نا آواز, وہ دیتا ہے پر میں اس کا آواز دینا نہیں تو میرا آواز دینا ہے. تو میں یہی تو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ میرا محبوب جو کرتا ہے وہی میرا کرنا ہے. میرے محبوب کا تعلق میرا تعلق. تو فرمایا جس ہاتھ میں کھڑے ہو میرے رسول جب تمہیں آواز دی وہیں چھوڑ آیا کرو. آئے یہ بھائی چلے جاؤ. اس نے نماز جاری رکھی میرے مصطفیٰ کی آواز پر اور چھوڑ کے نماز نہیں آیا. ان کو مسئلہ معلوم نہیں, یا بتا دو جب میرے محبوب کی آواز آئے نماز چھوڑ کے دوڑایا کرو. اس کے بعد صحابہ کا معمول تھا اگر اتفاق سے کہیں حضور کسی کو آواز دیتے اور کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تو حکم تھا کہ نماز کو وہی چھوڑ کر سلام نہیں پھیرنا. سلام پھیرا تو نماز توڑ دی نا. اگر سلام پھیر دیا تو نماز توڑ دی. فرمایا محبوب کی آواز پہ جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. سلام پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچے تھے. آگے صراط الذین پڑھنا, المستقیم تک پہنچے. آواز آگے بلال مصطفیٰ کی بات, سلمان, ابو ذر. ابھی صراط مستقیم کے تک پہنچے تھے, صراط الذین پڑھنا تھا. اتنی پہنچے تھے آواز آ گئی, سلام نہیں پھیرا, سورہ فاتحہ مکمل نہیں کی, رکعت مکمل نہیں کی. وہیں صراط الذین انعمت علیہم کو چھوڑ کر اسی حالت میں دوڑ کے حضور کی طرف چلے گئے. میرے آقا نے فرمایا, نہیں پوچھا کیا ہوا جائے, کہاں سے, نہیں پوچھا. فرمایا یہ کام فلاں کو پیغام دیا اور فلاں یہ کام کرا. دوڑ گئے صحابی, بازار گئے. جو کام حضور نے سونپا کر آئے, سارا کام گھنٹہ لگا, 2 گھنٹے لگے, 4 گھنٹے لگے, 1 گھنٹہ لگا, 5 منٹ لگے. آقا کا کام کر کے واپس آئے. حضور سے گفتگو ہوتی رہی. حضور کیا لاؤں؟ فرمایا یہ لے آؤ. کس کے پاس جاؤں؟ اس کے پاس جانا. کیا کہوں؟ یہ کہنا. پھر اس بندے کے پاس گئے, اس سے گفتگو کرتے رہے. حضور نے یہ بھیجا ہے, یہ پیغام بھیجا ہے, یہ فرمان ہے, یہ کرنا ہے. سارے کام کاج باتیں گھنٹہ پورا کر کر آ کے واپس آئے. آج کے حضور ہو گیا شاباش چلے جاؤ. واپس آئے, جہاں سے نماز چھوڑی تھی نئی نماز کی نیت کیے بغیر وہیں سے شروع کر دو, بغیر سجدہ صاحب کے مکمل کرو, نماز ہو جائے. یہ ہے تعلق. اس تعلق کو سنبھال لینا, اس تعلق پر قائم ہو جانا, اس کا نام ایمان. اس کا نام. اب تھوڑی دیر آپ ذرا صبر سے بیٹھ جائیں گے بچوں کے لیے. میں اسی کا تھوڑا خلاصہ بچوں کو سمجھا دوں, تھوڑا سا, just for 5 minutes. Dear kids and daughters and sons, I have explained the reality of Iman. And I explained this fact that Iman is neither knowledge nor based on knowledge. Iman comes sometimes in the form of unseen, without knowing anything, without gaining the knowledge. All those illiterate, those who have no knowledge, they haven't studied in any school, they never went to any institution, they can't write their name, they can't read their name. Those who are absolutely illiterate, without any knowledge, even then there are moments they have Iman. So Iman is to accept, not to know. Iman is acceptance, not the knowledge. Then explain any good deed. For example, prayer, the fasting and all pious acts and good deeds which are needed to be done, to be practiced, to be performed by the Muslims.
they itself are not Iman. They are required for upgradation of mu'min. They are required to achieve the excellence. They are required to achieve the perfection of the state of Iman. But Iman itself is not the good deeds. Good deeds are under Iman, so that if one possesses the Iman, only then his any kind of deed would be accepted as good or pious deed. So the question was, then what is Iman itself? So I explained that Iman itself is to develop your relationship with Allah, to develop your affection with Allah, to develop your spiritual link with Allah, to develop your cordial link and relationship to Allah, and to be connected to Almighty Allah and His divinity. So Iman in fact is based on the link you develop with Allah, the relationship which you establish with Allah. So this was the basic thing. Therefore I gave some examples and illustrated the fact of link. I gave examples of Hajj. You go for Hajj, you wear a new dress of 2 chadar. This is just a link with the dress of Sayyidina Ibrahim. You perform, you observe the sanctity of this link. You go after tawaf, you just pray 2 nafil in front of a stone which keeps the footsteps of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah says you have to pray 2 nafil here after completion of every 7 circles of tawaf, just in connection of observance of the link and keeping in view the respect and reverence of the footsteps of a prophet, Sayyidina Ibrahim. You go in Arafat. Why you go there? This is a place where Sayyidina Adam and Hawwa just met. So celebration of their meeting has become the day of Hajj. You go and pick some pebbles and throw on the satans in Mina. Although there are no satans over there now, it is just celebration of an act performed by Sayyidina Ismail alayhi salam when he was being brought by his father for sacrifice. And Satan came there to prohibit him. So he threw pebbles to him so that he may go away. So you just celebrate this act of Sayyidina Ismail, which is loved and liked by Almighty Allah. So this celebration became the part and parcel of Hajj. So the whole of Hajj is celebration. You go and do sight of Safa Marwa. You run between Safa Marwa 2 mountains just to celebrate an act of Hazrat Hajra, the mother of Sayyidina Ismail. So the all practices performed in Hajj are in fact the celebrations of various acts which were performed by the people who were beloved, the beloved prophets of Almighty Allah, the beloved men and women of Almighty Allah. So the fact which is established through all of this discussion and illustrations is that Iman is in fact to create a link with Almighty Allah, either through Holy Prophet or through any beloved, any respectful, pious man, a wali, a saint, who is Allah's beloved man. So to keep yourself in touch with these good links, this becomes the basis of Iman and basis of stability, firmness and profoundness of Iman. And finally I have explained this fact that the companion, I would just like to tell something new which I haven't mentioned in my Urdu speech for you. This was a thing which was deeply and profoundly observed by the companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They always observed the spiritual and cordial link with Holy Prophet. They always protected the love, reverence and affection to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam because they knew that this love to Holy Prophet is in fact the reality of Iman, and this is the basis of Iman, and this in fact is the Iman. His companions knew whenever Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to pray at various places. It is in Bukhari and Muslim. There were companions
who used to trace those places, who used to collect the knowledge of those places, where Holy Prophet had prayed in his lifetime, and then they used to go there and pray there just because of the link of Holy Prophet. This was Ta'alluq and relationship of Holy Prophet. If Holy Prophet sat anywhere for cutting of his hand, of his hair, and the barber came to cut his hair at the time of Hajj in Mina or any other places, the companion used to encircle Holy Prophet or encircle the barber. It is in Sahih Bukhari. So they used to get the hairs of Holy Prophet. Each and every companion used to get it. And Khalid bin Walid had put the hairs of Holy Prophet in his cap, in his hat, and whenever he went for Ghazwa and Jihad, and he became successful, he only became successful because of the barakah and blessing and karama of the hairs of Holy Prophet which he used to keep in his cap. This was how they used to keep the link with them. Anas bin Malik, he was sitting in Holy Prophet's company, and he asked Holy Prophet to give him his stick which he used to hold in his hand. So Holy Prophet gave him his stick. He kept the Holy Prophet's stick with him, and he died after 100 years of age. He kept the stick of Holy Prophet with him, and when he died, he gave an instruction before his death that this stick of Holy Prophet be put in with my body under the coffin where I am buried. So the people gave him the coffin, and the stick of Holy Prophet which he was keeping intact for the last 100 years was put and buried with his body beneath the coffin. Although in Sharia, under coffin of any deceased, you can't put anything of wooden. Any wooden thing cannot be put by the time of burial. This stick was wooden stick, but since it was Prophet's stick, and he was a great companion, he took the stick along with him in his grave. Because he knew that it would become the reason of barakah and forgiveness. So companion of Holy Prophet, they used to keep their link with Holy Prophet based on love, extreme affection, extreme reverence. So they were the people who created a great cordial link with Holy Prophet based on love. That was the reason that they achieved the greatest status of Iman. Nobody else, none else in the whole world, in the Muslim Ummah, whether anybody may become a great saint, but he cannot achieve the status of a companion, in spite of the fact that he may perform much more worship and pious acts as compared to other companions. There may be any companion who just recited kalima, came out of kufr, just saw Holy Prophet's face, and recited the kalima and became Muslim. And after becoming Muslim, he became Sahabi, and all of a sudden, incidentally, he was died. He got dead. So he couldn't perform any prayer, he couldn't perform any fasting, any hajj, even he couldn't learn and couldn't receive the knowledge of Islam. He couldn't perform any act of piety of Islam. Instead of this, in spite of this fact, he became Sahabi and he achieved the highest level in Holy Prophet's Ummah, which cannot be achieved and attained by any of the saints. Why? So I have explained the fact. He didn't achieve this high status because of the pious act. He achieved this status because he created a direct link with Holy Prophet ﷺ, which made him a Sahabi. He sat in the company of Holy Prophet, and this sitting in company of Holy Prophet made him a Sahabi. And Sahabi is from Suhbah. Suhbah means company. Those who remain in company of Holy Prophet are known as Sahabi. They are not known Sahabi because of their great prayers, because of their fasting, because of their hajj, because of their other good acts. Other good acts, they can be common with many other Muslims which are not Sahabi. But the sole thing which a Sahabi enjoyed exclusively, which was never shared by non-Sahabis, was the company of Holy Prophet. So every good act,
every act of being which you are practicing, you should practice under this motive and intention that I am doing this and that act of being because my beloved Holy Prophet ordered and commanded me to do. So you have the basic link with Holy Prophet, and whatever has been conveyed and communicated to you in the form of teaching, you are accepting those teachings. Why? Because these are the teachings of my Prophet. All those things that which Holy Prophet has prohibited you from, you are abstained from performing those acts. Why? Your Holy Prophet and beloved Prophet has commanded you not to do that. So the basic thing and the nucleus and crux in Iman and Islam is to do whatever Holy Prophet orders to do and to abstain from whatever Holy Prophet orders not to do. So the nucleus in Iman is Holy Prophet's person, and nucleus in Iman is Holy Prophet's love, and nucleus in Iman is cordial and spiritual link and relationship with Holy Prophet ﷺ. And this link with Holy Prophet is known to be the relationship with Almighty Allah. If you get linked with Holy Prophet with love and affection, only then Almighty Allah will accept your link of being true servant and worshipper to Almighty Allah. So Holy Prophet's love is a true worship of Almighty Allah. And becoming Holy Prophet's servant and obedient ummah, it means you have become a sincere servant and worshipper of Almighty Allah. So this was the message of today for their children, for their sons and daughters and all others who couldn't understand him. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ma alayna illa al-balagh. صل